اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اشرف خلیقۃ خیر بریۃ محمد وآلہ اطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین صلوات اللہ علیہم اجمعین روحی و سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روحی و ارواح العالمین لہ الفدا اما بعد فقد قال امام الزین العابدین سلام اللہ علیہ الدنیا دنیا آن دنیا ان بلاغ و دنیا ان ملعون صلوات. تو ہم یہاں تک بیان کر چکے کہ حب دنیا ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، سبب ہے غفلت کی، اور جب غافل ہو جائے گا انسان اس کو پھر بیداری نہیں ملے گی اور مناجات بھی نہیں ملیں گے. تو اس دنیا کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور کل کے اس جلسے میں ہم نے عرض کیا حب الدنیا کے متعلق کہ ایک کیڈر ہمارا ہے لوگوں کا جو اکثر ہیں، اکثریت ایسے ہی ہیں کہ جو دنیا کو ہی ہدف سمجھتے ہیں، دنیا کو ہی پروردگار سمجھتے ہیں، زندگی رہنے کے لیے دنیا کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں. اور یہ اگرچہ نظری طور پر کچھ بھی ہو لیکن عملاً یہی ہے کہ بس دنیا ہے تو سب کچھ ہے، دنیا نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. تو یہ اس کے لیے خدا سبحان تبارک تعالیٰ نے بعض کافرین کے متعلق کہا، دیکھیے جو دنیا کو مستقل نظر سے دیکھے اس کو دنیا کیا کرے گی؟ دھوکہ دے دے گی. تو سورہ احقاف میں آپ پڑھتے ہو کہ یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. کافر کو جہنم میں ڈالا جائے گا. کیوں؟ تم لوگوں نے فنا کیا، نکال دیا اپنی طہارت کو اپنی دنیائی زندگی میں. ہاں جی، دنیائی زندگی میں طہارت نکال دی. طہارت کیا چیز ہے؟ مادیت محض اور مادے کو خدا نہ ماننا، خالق نہ ماننا اور اپنا رب نہ ماننا، یہ طہارت ہے. اس کو آپ لوگوں نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. اس کی جگہ کیا رکھا؟ اسی مادے کو خدا مانا، اسی کو حقیقت مانی، اسی کو حاصل کرنے کے لیے زندگی گزار دی. جس شرط میں بھی ملے، حلال حرام جائز ناجائز، ظلم و عدل و جو بھی ہو، ہمیں دنیا چاہیے. آپ لوگوں نے یہ کام کر کے کیا کر دیا؟ دنیا حاصل کی، لیکن آپ نے پاکی ختم کر دی. آپ نے خدا نہیں ملا، غافل ہو گئے. مناجات نہیں ملے، عبادات نہیں ملی، انسانیت نہیں ملی، اور اقدار انسانی نہیں ملے آپ کو، اخلاقیات نہیں ملے آپ کو، آخرت نہیں ملی، ملائکت نہیں ملی آپ کو اپنے نفس کی معرفت نہیں ملی، خدا کی معرفت نہیں ملی. یہ طے بات ہے. آپ نبیوں کو بھی چھوڑ دیے، آپ اولیاء کو بھی چھوڑ دیے. آپ فقط یہ رہے کہ مائٹ از رائٹ، مجھے دنیائی کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، قدرت چاہیے. وَلَا تَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ. تمہیں اے مومنو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو غرور اور دھوکہ نہ دے جو خدا کو چھوڑ رہے ہیں اور ان کے پاس حکومت ہے، پیسہ ہے اور تمام چیزیں دنیا ان کے ہاتھ میں ہے. یہ آپ کو گمراہ نہ کر دے. یہ جو گمراہ ہو گئے ان کی حالت کرے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. کیا آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ لوگوں نے اپنی پاکی چھوڑ دی، فطرت چھوڑ دی، اور ایمان چھوڑ دیا، آخرت چھوڑ دی، نجات چھوڑ دی، خدا کی رحمتیں چھوڑ دی، خدا کے وجود مبارک کو انکار کیا، اور انسانی اصول چھوڑ دیے، اخلاقی اصول چھوڑ دیے. تو ساری پاکی آپ نے چھوڑ، اس وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا. اور پھر فرمایا تم بہا، فائدہ اٹھایا انہی چیز، کپڑا روٹی کپڑا مکان گاڑی بیوی بچے وغیرہ، انہی میں آرام سے. اور میں نے اس لیے کہا وَتَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ،
بغیر الحق. اب جو انہوں نے کیا کیا، پیسہ دنیا کو مستقل مانا، اسی کے لیے زندگی انہوں نے فنا کی، تو اس کا ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی، اس کا نیچے کیا ہوا، ان کے پاس قدرت آئی. انسان جیسے قدرت اور بے نیازی احساس کرتا ہے، میں امیر ہو گیا، میرے پاس سب چیزیں ہیں، لا یطغی طغیان کرتا ہے. اس لیے خدا نے اس آیے میں بھی کیا فرمایا، تستکبرون فی الارض بغیر الحق. اب استکبار کیا، دوسروں کو دبوچا، اپنے اندر کیا، تاکہ آپ کی منمانی چل جائے، چاہے حق چاہے باطل، چاہے ظلم چاہے عدل، تمہیں اس سے غرض نہیں، اپنی خواہش چاہیے، خواہش چاہیے. اور یہ انہوں نے اس طرح پاکی برباد کی، اور دنیا میں کیا کر دیا، استکبار کیا، اور ناحق لوگوں کو پر ظلم کیا، ان کو دبائے رکھا. اور وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور اس کا پھر نتیجہ کیا ملے گا، یہ فاسق کام انجام دیتے. یعنی فاسق، فسقہ یعنی حدود سے باہر نکلنا. انسان کے لیے کون سے حدود ہے، ہمارے اسلام کے مطابق 5 حدود ہے. ایک حد شرعی ہے، یعنی شریعت ہے، وحی ہے. ایک حد عقلی ہے، ایک حد فطری ہے، ایک حد عرفانی الہامی ہے، اور ایک حد حصی. تمام انہوں نے اپنے پاؤں کی طرح رون ڈالے. اس لیے ان انسانوں کو خدا کیا کر دے گا، جہنم دوز کر دے گا. اب دوسرے جو خیالات پہ، وہ میں نے بتایا، پتہ نہیں جس کو چاہے اس کو خدا مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی خیال پرستی ہے. تو اس کو بھی ظاہر وہی خیالی دنیا میں لے، اصل مادی ہے. اور بعض عقلی دنیا میں، خیالات میں، وہ بھی اگر اس میں آئیڈیالوجی نہ ہو، اس کو نجات نہ ہو، اور ثابت نہ ہو کہ انسان جہان اور اس کا خالق اس کے درمیان کیا ریلیشن ہے، ٹھیک ہے، اور یقین کے حد تک نہ ہو، تو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے ان سب چیزوں کو لے کے پھر وحی بھی اور سنت وغیرہ اس میں آ جائے گی، سنت انبیاء ائمہ علیہ السلام. یہ سب مل کے انسان کو حیات طیبہ حاصل ہوئی. کہا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول قل ان تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول نے تمہیں دیا اس کو لے لو، عمل کرو، اور جسے منع کیا اس کو چھوڑ دو. یہ زندگی کامل ترین زندگی ہے. لیکن اس کو علمی بنیاد، عقلی بنیاد ہونی، شرعی بنیاد ہونی چاہیے، فطری بنیاد ہونی چاہیے، حصی بنیاد. ولا تقف ما لیس لک بہ علم. اگر عالمانہ گریڈ تک نہ ہو، فائدہ نہیں. عقلی بنیادوں پر نہ ہو، فائدہ نہیں ہے. عرفانی بنیادوں پر نہ ہو، فائدہ نہیں ہے. اور وحیانی بنیادوں پر نہ ہو، اور کنکریٹ فزیکل قوانین پر نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں. ہو سکتا آپ کو غذا ملے، آپ کیڑے سے مختلف نہیں ہوں گے، کیڑے اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، چڑیا اور آپ میں فرق نہیں ہے. تو یہ بہت سارے ہمارے پاس یہاں پر آ جاتے ہیں جناب علی، دنیا کے مسائل. تو اس میں انسان کو علم ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، عقل بھی ہونی چاہیے، فطرت بھی ہونی چاہیے. بس آئیڈیالوجی بھی ہونی چاہیے، اخلاق بھی ہونی چاہیے، اور شریعت بھی ہونی چاہیے، اور عقل بھی ہونی چاہیے، اور قوانین دوسرے ہونے چاہیے. کبھی کبھار مار کھا جاتا ہے. مثلا بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، بہت عبادت گزار زبردست تھا. اس کی عبادت نے ابلیس کو پریشان کر دیا. یہ کوئی گناہ نہیں کرتا، عبادت مشغول ہوتا. تو سب آگے شیاطین جمع ہو گئے، ابلیس اور اس کے شاگردان. انہوں نے کہا اس کو کیا کرے، ہم نہیں سمجھا. ابلیس نے کہا کوئی چارہ کرو، سوچو. میٹنگ کی تو پھر کہا کہ تم بات. ہر کسی نے اپنے سجیشن دی. ایک جن آیا، اس نے کہا ابلیس کو میں اس کو ہراتا ہوں. کہا کیا کرنا ہے اس کو؟ جی ہم ایک خوبصورت عورت دے دیں گے، تو اس کے ذریعے اس کو کیا کریں گے، گمراہ کریں گے. اس نے کہا نہیں، اس کو عورتوں سے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ آپ کی جانچ میں آنے والا نہیں ہے، تم بیکار. آیا دوسرا، اس نے کہا میں اس کو لذائذ، شراب، کباب، حرام، ان کاموں میں لگا دوں. اس نے کہا یہ ان چیزوں کا اہل نہیں ہے، اور یہ نہیں مانے گا. یہاں بھی اس کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. پھر تیسرا شیطان آیا، اس نے کہا میرے پاس علاج ہے، میں اس کو ہراتا ہوں. کہا کس طرح؟
کہا کہ جناب علی یہ اس کو میں نیکی کے ذریعے گمراہ کر دوں گا، نیکی کے ذریعے. کہا ہاں یہ راستہ ہے. اس کے پاس علم کم ہے، اس کے پاس عقل کم ہے، یہ دھوکہ خاص. دیکھا دھوکہ خاص. ہم آ جائیں گے بہن میں. فی الحال ہم عرض کریں کہ انسان کو بچنے کے لیے فقط ایک چیز نہیں چاہیے، بہت ساری چیزیں چاہیے. تو دنیا کس طرح دھوکہ دیتی ہے اس کو. اور اس نے کہا گیا عابد کے پاس، عابد کے شاید مسجد میں یا عبادت خانے میں تھا، کہاں تھا. تو اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ رہا، یہ بھی نماز پڑھ رہا، شیطان بھی. اور وہ تھک گیا، آخر انسان تھکتا ہے نا، اور کچھ آرام کیا. تو شیطان آرام نہیں کیا، لگاتار نماز پڑھ، لگاتار. یہ بیچارہ پریشان ہو گیا عابد کہ دیکھو اتنی نمازیں پڑھ رہا ہے اور تھک بھی نہ رہا، مجھ سے بھی زیادہ اس میں قدرت اور ایمان ہے. سمجھا میں پوچھ ہیچ ہوں اور مجھ میں کچھ نہیں، یہ دیکھو بڑا. اور متاثر ہو کے کہا جی اے مومن آپ مجھے بتائیں یہ اتنی قدرت آپ کو عبادات پہ کس نے عطا کی ہے، مجھے بھی بتا دو. اس نے نہیں سنا. تیسری مرتبہ جب التماس کیا تو کہا اگر حتمن چاہے آپ کو، کہا مجھے حتمن چاہیے. کہا میں بتاؤں گا. آپ نے گناہ کرنا ہے، میں نے بھی گناہ کیا اور اس کے بعد توبہ کیا، یہ لذت اور یہ قدرت وہیں سے حاصل ہو گئی مجھے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی کرتا ہوں، جاؤ فلانی بدکارہ عورت ہے تو اس کے پاس جاؤ اور گناہ کو ایڈریس دے دیا، 2 درہم بھی دے دے. وہ چل پڑے اور اس عورت کو پوچھتے پوچھتے لوگوں نے کہا یہ بڑا عابد مانا ہوا عابد تھا، یہ بدکارہ عورت کو کیوں ڈھونڈ رہا ہے. سب لوگوں نے کیا خیال کیا، یہ جی اس کو نصیحت کرنے کے لیے جا رہا ہے. ہاں جی نکتہ سمجھا رہا ہے. تو عورت بھی پاؤں خود پر مل گیا اس کے اور ڈھونڈ لیا اس کو، وہ بھی پریشان ہو گئی. تو بابا تیری اس عبادت گزار والی حیت اور شکل میں پہلا آدمی ہے جو عبادت گزار گناہ کے لیے آ رہا ہے، تو کیسے یہاں، اب مجھے بتاؤ. اس نے کہا جی واقعہ بتا دیا. ایک آدمی اس طرح اس نے مجھے کہا آپ کیسے عابد ہو، یہ شیطان ہو سکتا ہے، یہ شیطان ہو سکتا ہے. اور جو تمہیں بہکا رہا ہے گناہ کے بعد، گناہ نہ کرنے میں جو لذت اور کمال ہے وہ گناہ کر کے توبہ کے بعد وہ لذت حاصل نہیں ہے، وہ مقام حاصل نہیں ہے، وہ گراوٹ ہے. یہ حتمن شیطان جو آپ کو اس طرح غلط ڈاج کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی سمجھ گیا ہاں جی، اور واپس گیا تو بچ گیا. اب یہ عورت اسی شب مر گئی. اس کے دروازے پہ لکھا گیا کہ اس کو نماز پڑھا، نماز جنازہ پڑھی جائے. لوگوں نے توجہ نہیں کی. 3 دن تک اسی طرح بغیر غسل و کفن رہی. جو لوگ بدکارہ مری سڑنے دو اس کو. لیکن وحی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جائیں اس کو نماز پڑھیں اور لوگوں کو بھی کہیں اس نماز جنازہ میں اور تعجیز و تکفین میں اس کی شرکت کریں. کیا کہا کیوں، کہا اس کو ہم نے جنت، اس کو بخش دیا اور جنت عطا کی اس عورت کو. اس نے ایک تو گناہ نہیں کیا اور دوسرا ہمارے عابد اور جاہل بندے کو گناہ سے بچا لیا. گناہ سے اول یہ ہے کہ انسان کو کیا ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے فلسفہ، بندگی، علم ہونا چاہیے، عقل ہونی چاہیے. عورت کے پاس زیادہ عقل تھی عابد سے کہ وہ سمجھی کہ گناہ کر کے جو تقرب اللہ نہیں حاصل ہو سکتا. پر آئیڈیالوجی ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے، عقل ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ عاقبت بخیری بہت مہم ہے. یہ عورت بدکارہ جہنم میں جانے تھی، لیکن اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے گناہ کیا اب مجھ سے کچھ نہیں ہوگا. اور اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انسان اپنے عمل پہ گمنڈ بھی نہیں کرنا چاہیے انسان کو، اور انسان کو عقل اور علم اور احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، امر معروف نہی منکر کرنا چاہیے، عاقبت بخیری کا پریشان انسان ہونی چاہیے. اور آئیڈیالوجی معلوم ہونا چاہیے. فقط نماز رگڑنا، اس امام علی علیہ السلام فرمایا کہ علیکم بالدرائے لا روایہ. فقط سنا اور بتا دیا یہ کافی نہیں ہے، سوچو بھی، سمجھو بھی کہ اس میں کیا چیز ہے، اس میں
کیا چیز ہے اور وہ پیغام سمجھے اور جناب علی ڈرائٹ انسان کو فلسفہ اور تمام چیزیں معلوم ہونی چاہیے. اب آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے، ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ انسان خود دنیا بد نہیں ہے. دنیا کے ساتھ اپروچ کیا ہونا چاہیے وہ صحیح ہے. وہ جاننا چاہیے کہ اصلی ہم نے کیا کہا 5 قسم کے علوم کو مد نظر رکھنا ہے. اب جو دنیا پرستی کرتے، اب آئیں گے ہم کہاں؟ دنیا ملعونہ پر. کیوں ملعونہ دنیا نصیب ہوتی ہے انسان کو؟ ٹھیک ہے. اور کیوں امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں اتنا دنیا کی مذمت کرتے ہیں، اتنی زبردست مرض. وہاں بھی فرمایا ایاک والولح بالدنیا، دنیا کو عشق نہ کرو، آنکھیں اندھی نہ کر دے دنیا آپ کی. اور دنیا کے ساتھ کیا کرو؟ دنیا کے ساتھ اگر ایسے کرو گے، عشق کرو گے اور دنیا کو گلے لگاؤ گے بغیر سوچے سمجھے، بغیر عقیدے کے، بغیر فکر کے، بغیر علم کے، آپ کو شقی بن جاؤ گے اور بلا اور شقاوت میں مبتلا ہو جاؤ گے. وہ جو میں نے عرض کیا. تو امام قاضی جو میں نے کہا، اس نے کہا یہ دنیا سب کو ہلاکت تھی ہے نا، چاہے کھارے پانی کی مثال دے یا اس جو عورت کی شکل میں دنیا آئی. کہا میں جتنے بھی میرے محبوب تھے سب کو میں نے، آپ نے سب کو مار ڈالا. اور طلاق دی کہ نہیں؟ میں نے سب کو مار ڈالا. اور جناب علی کسی کو طلاق نہیں، مار ڈالا. کوئی بہت کم آدمی بچتے ہیں. اور دنیا اگر آپ دنیا آپ کو مستقل مانو گے، یہی دنیا سب کچھ ہے، آئیڈیا 5 قسم کے علوم چھوڑ دو گے. نہیں کہ اس کی حدیث امیر المومنین فرمایا الدنیا سوق الخسران. کس بازار میں پھر داخل ہو جاؤ گے؟ یہ دنیا بنے گی بازار. کون سی بازار؟ گھاٹے کی بازار. ہر چیز انسان کا اپنی، سوائے اس کیڑے کی طرح کو کیا ملے گا اس کو؟ بدن. وہ بدن بھی اس کو قبر میں چھوڑنا، مسئلہ ختم. لا یا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. آپ کو ڈال نہ دے، آپ کو ہٹا نہ دے توجہ خدا سے، بندگی سے، آخرت سے، ایمان سے، اخلاق سے، عرفان سے اور نیکیوں سے. کس کی طرف؟ اولاد اور انہی کے پیچھے رہو. میں آپ کو یہ عرض کروں گا، پھر میں شیطان کی بحث میں اگر موقع ملا میں آپ کو عرض کروں کہ کہا کہ وَآتِيَنَّهُمْ من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. پہلے کہا لَأَقْعُدَنَّهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اسی بانی کی راہ میں 5 علوم اور ان کے ساتھ ہیں استعمال دنیا میں نہیں کرنے دوں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَأُمَرَّنَّهُمْ. اتنی امیدیں دوں گا، اتنے آرڈر کروں گا کہ وہ پریشان الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس وسوسہ کروں گا، اتنا کروں گا کہ لأغوینہم اجمعین، سب کو گمراہ کر دوں. قال فبعزتک، تمہاری عزت کی قسم. ہم عزیز کس کو بولتے ہیں؟ جو ناقابل شکست ہو. یہ تو ہمارا معنی ہے. اے خدا کا معنی اس طرح ہے عزیز؟ نہ. التی ملأت ارکان کل شیء. وہ ایسا مقام عزت ہے کہ ہر چیز جو موجود ہے اس کی جو بیس اور حقیقت ہے وہ مقام عزت الہی. واللہ ہمارے پاس اس کا عقلی مفہوم مشکل ہے کہ ہم صحیح معنی میں اس کو درک کریں. اس مقام کی عزت کھائی، عزت کی قسم کھائی کس نے؟ ابلیس نے. سب کو گمراہ کر دوں گا الا عبادک منہم المخلصین. مخلصین ان پر میں نہیں چلے گی، اور جو دنیا کو خلاص کی ہو گئے ہوں اپنے اختیار، علم، بندگی، ارادہ، ایمان، بصیرت وغیرہ سے اپنے کنٹرول میں لائے، تو باقی سب خطرے میں. تو شیطان نے کہا اسی پر، کہا میں حتماً تاکید کر کے کہتا ہوں میں آ جاؤں گا ان کے پاس من بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے. سامنے کیا ہے بھائی؟ یہی مکان، گاڑی، کپڑا ہے نا، بچے، اولاد، پیسہ، حکومت، ہاں، نوکر چاکر، یہ چیزیں. کیا کروں گا؟ لے لو. ہاں،
ان الشیاطین لا یوحون الی اولیاء، ان کو وحی کر دوں گا، وسوسہ کر دوں گا، ہاں ان کو اس گمراہ کر دوں گا. تو اس کو خدا مانو. لا زیننہم اعمالہم، ان کے اعمال کو بیوٹائز کر دوں گا، وسوسہ کر دوں گا. زین لہم الشیطان کو یہ ہوگا. اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر من المقنطرة من الذهب والفضة والانعام والحرث. یہ چیزیں جو عورتوں کی صورت میں کہہ رہے زین، یہ تو ہے اٹریکشن جو میں نے پہلے عرض کیا پہلے والے لیکچر میں. عورت ہے، اولاد ہے نا، روپے سونا ہے، چاندی ہے، گھوڑا گاڑی سواری ہے، اور بزنس ہے آپ کی، کھیتی باڑی وغیرہ. ان میں تو انسان کو معلوم مجھے زندہ رہنا ہے، اور پس یہ ان کی طرف اٹریکشن فطری چیز ہے، فطری چیز. اور اس کے علاوہ بعض مفسر کہتے ہیں کہ زینا للناس، یہ شیطان ان کو اب کیا کرا رہا ہے، یہی سب کچھ ہے. ہاں جی یہی سب کچھ ہے، باقی چھوڑ دو، اسی پر پوری زندگی اپنی پھیلا کرے، پوری زندگی. تو یہ زینت اغوائی ہے، وسوسی ہے، یہ شیطان کا کام ہے. اس لیے کہا کہ میں آ جاؤں گا ان کو انہی چیزوں میں کیا کر دوں گا، خدا کی راہ سے دور کر دوں گا، صراط سے دور کر دوں گا، خدا کی بندگی سے دور کر دوں گا. یہ ایک من خلفہم، پیچھے بھی. ایک تو سامنے یہ مانا ہوا، سامنے سے آنا یہ مانا، اور پیچھے سے آنا یعنی یہ کرے گا شیطان کہ اب تم نے کھا لیا، نوکری بھی ہو گئی، بزنس بھی ہو گئی، پیسہ بھی آ گئے، گاڑی بھی آ گئی وغیرہ، تو تم نے زندگی آرام سے کٹے گی. اب تمہارے بچے کیا کریں گے، ان کا بھی سوچو نا. وہ دیکھو کتنا چاہتا، تم کتنی محبت ہے اس سے، بیوی سے، بچے سے وغیرہ. ہاں تو آپ ان کے لیے کیا کرو، آئندہ رکھو نا ان کے لیے، سب کے پیٹ کاٹ ڈالو، ان کو دے دو نا حلال حرام. اب وہ عموماً جب ان کو دے رہے وہ کہہ رہے اور دے دو، بچے بیوی وغیرہ، تو اس کو کہتے ہیں حرام نہ دیکھو، ہمارا حال دیکھو. تو ان کے خاطر یہ گناہ کرتا ہے، دوسروں کو ظلم کرتا ہے، انجسٹس کرتا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے آئندہ کے لیے تجوریہ اور ملکیت اور پتن مکانوں وغیرہ چھوڑ کے رکھتا ہے. اور بس یہ تباہ ہو گیا کہاں سے، ہاں پیچھے سے. تم پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو ان کو، ان کے لیے بھی کچھ کرو نا. پھر کہا میں دائیں طرف آؤں گا، کیا ہوں گا، دیکھا دنیا کا اپروچ کیا کرنا ہے. دائیں طرف یہ نماز، دیکھو تو کتنا نماز گزارے. تو اول صف میں سب سے پہلے ہوتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے، جماعت میں ہوتا ہے. یاد ہے ایک آدمی 28 سال اول صف میں نماز پڑھتا تھا، مسجد میں اول صف میں اول وقت. ایک دفعہ گیا تو دیکھا کچھ ہو گیا مسئلہ، دیر ہو گئی، اول صف پہ پہنچ نہیں پایا، تو بہت افسوس ہو گیا. تو کہا پڑھ لی نماز لیکن مزہ نہیں آیا. پھر جب نماز کے بعد آیا گھر، سوچنے لگا کہ یہ تو بس خدا کے لیے نہیں جا رہا تھا. تمہیں اول نماز کا ٹائٹل چاہیے، اول صف کا ٹائٹل چاہیے، اول وقت کا ٹائٹل چاہیے لوگوں کو دکھانے کے لیے. 28 سال تمہاری نماز برباد ہو گئی، ساری ریا، اور دوبارہ پڑھی. اب یہ کہاں گئے شیطان اس کو. اسی طرح ایک آدمی گیا مسجد میں، اتنے مناجات کر رہا ہے، وہاں کوئی ہے لیکن پتہ نہیں، اندھیرا. پرانے زمانے میں بجلی سے تو نہیں ہوتی تھی، لائٹ تو نہیں ہوتی تھی، یہی دیا ہوا نہیں تھا. وہ پڑھے جا رہا، اور دیکھا کوئی مجھے سن رہا ہے، تو اتنے شوق سے، اتنے عرفان سے رو رہا ہے. پھر اب تھک گیا، اب دیکھو یہ کون ہے، گیا ادھر، وہاں سے ٹاؤں ہو گیا، وہاں کتا تھا. ہاں جی. تو یہ نماز، روزہ، ہر عبادت کی حالت یہ ہے. تو اب آ جائے گا قرآن، دیکھو تو کتنا اچھا قاری ہے، گئی عبادت. دیکھو اذان کتنا اچھا دے رہا ہے، جو پازیٹو کام ہے. دیکھو تو کتنا نیک ہے، تو کتنا سخی ہے، تو کتنا وہ ہے، کتنا اپنے سے عشق کر رہے ہو.
تو آگے تکبر، ریا، سمعہ وغیرہ، تو ادھر سے آ جائے گا. ہاں جی. بعضوں کو آ جائے گا جناب نامحرم کو وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. شمائل یعنی چپ یعنی ڈیویشن. ٹھیک. لڑکی دیکھی نامحرم واسطہ، ہاں دیکھو نا تم، شیطان نے بہکایا دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ. شراب نہیں، ذرا ایک قطرہ تو چکھو، تم دیکھو. اسی طرح کے سارے گناہ. رشوت، بھائی مجبور ہوں، گھر میں مشکل ہے تو لے لو نا رشوت. ہاں اب کے بعد لے لوں گا، بعد میں نہیں لوں گا. پھنس گیا پھر باہر نہیں آتا. تو اب دیکھا شیطان کہاں سے آتا ہے. یہ کیسے انسان بچ جائے؟ معرفت سے، علم سے، عقل سے، ایمان سے، استقامت سے، اور توسل بے محمد و آل محمد. تو جناب علی انسان کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. اور اب اگر دنیا کا کوئی متوالا بن گیا، ہاں جی، جس کو یہ مصیبتیں آ گئی، شیطان کے نرگے میں آ گیا، کون؟ کیوں؟ دنیا پرست. دنیا پرست کو ہوتا کیا ہے؟ بس اس لیے ہمارے پاس حدیث امام علی مرتضی علیہ السلام کی الدنیا مسرع العقول گر الحکم ہے، قربان گاہ عقل ہے. اگر آپ نے توجہ کی کس کی طرف؟ دنیا کی طرف، اور دنیا کو چاہا، اور دنیا کو ہی آپ نے غلبہ دیا، اسی کی بات مانی، عقل آپ کی ماری جائے گی. ہاں جی. اس لیے کہا جب بازاروں میں جاؤ گی، ٹک ٹک اور ہر چیز پہ نظر دوڑا کے نہ جاؤ، ایسے سرسری گزر جاؤ کہ وسوسہ ہو جائے، پیسہ نہیں ہوگا تو پھر غلط پہ ابھر آ جائے گا. ٹھیک ہے. اسے کہا دنیائی امور میں اپنے سے جو نیچے ہے آپ کا، جو آدمی دنیائی امور میں مشکلات مادی میں ہے، اس کی طرف نگاہ کرو. ٹھیک ہے. تو غلط نہیں کرے گا. اور معنوی امور میں اپنے سے بلند آدمی کی طرف دیکھو، تمہیں شوق ہو جائے گا. ہاں. اس تو پہلی جو علامت ہے کس کی؟ پہلی علامت دنیا پرست کی، حب دنیا، جس کو مار ڈالے، گمراہ کرے. اور ہم کیسے سمجھے کوئی دنیا پرست ہو گیا خدا پرستی سے نکل کے؟ ٹھیک ہے. اب کیا بن گیا؟ دنیا پرست. دنیا پرست فنا ہو گیا. تو اس کی علامات، پہلی علامت عقل کے خلاف کام کرے گا. دنیا میں ایسے مشغول ہو جائے گا جہاں عقل اس کی ذبح ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور تو یہ پہلی علامت ہے دنیا پرست کی عقل کام نہیں کرتی، زائل ہو جاتی ہے. اور بھی علامات ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے. خدا توفیق دے اور زندگی دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.